النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے حبیب پیغمبر، اے میرے سونے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا معنی گواہی کا یہ ہے کہ میرے حبیب پیغمبر، ہم نے آپ کو اپنی وحدانیت اور توحید کا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کون سی توحید کا گواہ؟ کس بات کا گواہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سونے پیغمبر، اس کفر و شرک کی بستی میں، اس سرزمین مکہ کے اوپر لات، منات، عزا، ہبل، ود، یغوث، نصر کی الوہیت اور ربوبیت کے گواہ تو موجود ہے میرے سونے پیغمبر۔ اگر اس کفر و شرک کی بستی کے اوپر کوئی گواہ موجود نہیں تو میری وحدانیت اور توحید کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ میں نے آپ کو اس کفر و شرک کی بستی کے اوپر اپنی وحدانیت اور توحید کا گواہ بنا کر بھیجا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، او میرے سونے پیغمبر، میں نے آپ کو اپنی وحدانیت اور توحید کا گواہ بنا کر بھیجا۔ آئیے ذرا سوال فرمائیے، اللہ کے حبیب پیغمبر نے اپنے رب کی وحدانیت اور توحید کی گواہی کس انداز میں دی؟ پہلے دن صفا کی پہاڑی پہ، صفا کی چوٹی پہ آپ کھڑے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے عرصے کے بعد صفا کی پہاڑی پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر آپ یہ اعلان کرتے ہیں، سامنے ابو جہل ہے، سامنے عتبہ ہے، سامنے شیبہ ہے، سامنے کفر و شرک کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، اس منبر و محراب پہ بیٹھ کر رب کی توحید بیان کرنا آسان ہے، باہر چوک میں جا کر پاکستانی موحدین کے سامنے رب کی توحید بیان کرنا آسان ہے، لیکن سامنے مشرکین کا سردار ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، کفر و شرک کے سردار موجود ہو تو اس وقت رب کی توحید بیان کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب پیغمبر نے رب کی توحید کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کی، کھول کھول کے بیان کی۔ اللہ کے حبیب پیغمبر نے فرمایا کہ یا ایھا الناس لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہے۔ لقد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے لوگوں آج میرے سامنے ذرا بتاؤ تو صحیح، آج میرے سامنے ذرا گواہی تو دو کہ میں نے تمہارے درمیان جو اپنی زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہے، تمہارے درمیان اس وقت میرے بچپن کے یار بھی موجود ہیں، میرے جوانی کے ساتھی اور دوست احباب بھی موجود ہیں، اور مجھے سے عمر کے لحاظ سے بڑے لوگ بھی موجود ہیں۔ آج میں تمہارے سامنے اس بات کو رکھتا ہوں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا ان 40 سال کی جو بہار میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ جب ربناک صدقا مرارا، اے محمد جب بھی ہم نے آپ کو آزمایا، بارہا ہم نے آپ کو آزمایا، لیکن ہر بار ہم نے آپ کو سچا پایا، جھوٹا کبھی نہیں۔ جربناک صدقا مرارا، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، آپ کی زبان کبھی غلط نہیں بول سکتی۔ تو اللہ کے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ان 40 بہاروں کے اندر مجھے سچا پایا ہے تو میں آج تمہارے سامنے کائنات کا سب سے بڑا سچ بیان کرنے لگا ہوں۔ آج میں تمہارے سامنے کائنات کی سب سے سچی گواہی دینے لگا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا، یہ یقین کرو، اس پہ عمل کرو، اپنا عقیدہ اپنا لو، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی رب، نہیں ہے کوئی لجبان، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی موت و حیات کا مالک، نہیں ہے کوئی ذلت و عزت کا مالک، نہیں ہے کوئی صحت اور بیماری کا مالک، ہے تو کون ہے؟ لا الہ
الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں، اللہ کے سوا کوئی لجپال نہیں، اللہ کے سوا کوئی کھوٹی قسمتوں کو کھڑی کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی لجپال نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی۔ جن لوگوں نے آپ کو چند لمحے پہلے صادقاً کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، انہی لوگوں نے آپ پر پتھر مارنا شروع کر دیا۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی۔ جو لوگ چند لمحے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہماری آنکھیں تو غلط دیکھ سکتی ہے لیکن آپ کی زبان کبھی غلط نہیں بول سکتی، انہی لوگوں نے آپ کو کذاب کہا، نعوذ باللہ۔ اور ابو لہب آپ کا چچا یہاں تک کیا، کہنے لگا کہ تبت لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اللہ کے حبیب پیغمبر کھڑے ہیں، رب کی توحید کی گواہیاں سناتے جا رہے ہیں، لوگ پتھر مارتے جا رہے ہیں، لوگ تالے کستے جا رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہتے جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب پیغمبر ان کو رب کی وحدانیت، رب کی توحید کی گواہیاں سناتے جا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں جنہیں تم مشکل کشا بیٹھے ہو، تمہاری مشکلیں یہاں سے حل نہیں ہوتی، جنہیں تم حاجت روا سمجھ بیٹھے ہو، تمہاری حاجتیں یہاں سے پوری نہیں ہوتی، بلکہ حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تم جنہیں مددگار سمجھتے ہو، تم جن سے مدد مانگتے ہو، مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر، بیماریوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر، جنہیں تم غائبانہ پکار بولتے ہو، جنہیں پکارتے ہو، تمہاری غائبانہ مدد کرنے والی ذات یہ نہیں بلکہ کون ہے؟ اللہ۔ یا ایھا النبی، او میرے سونے پیغمبر، انا، ہم نے، ارسلنا کا، آپ کو بھیجا، کیا بنا کر بھیجا؟ شاہداً، گواہ بنا کر بھیجا، اپنی وحدانیت کا گواہ بنا کر بھیجا، اپنی توحید کا